عمران خان نے اداروں سے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی پیشکش کر دی ہے. آپ کے خیال میں بہت دیر نہیں کر دی عمران خان نے؟ دیکھیں، ایک نیازی تھے منیر نیازی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اردو ادب میں شاعری میں منیر نیازی دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، نہ پہلے تھا. اور منیر نیازی صاحب کے علاوہ منٹو پروز میں نہیں پیدا ہوگا. منیر نیازی صاحب کے چند مصرے سن لو، بات سمجھ آ جائے گی. وہ کہتے ہیں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کرنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. یہ عجیب و غریب المیہ ہے کہ جہاں سے یہ بات شروع ہونی چاہیے تھی، یعنی مذاکرات، وہاں سے انجام کی خواہش ہے. جبکہ موجودہ صورتحال میں جو مجھے محسوس ہوتا ہے، جو میرا اسیسمنٹ ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اچھا، مزید سمجھنا ہو تو انہی منیر نیازی صاحب کا سبحان اللہ کمال تھے. وہ اردو اور پنجابی میں ان جیسا کلام مجھے تو کسی کا نہیں لگتا. انہوں نے ایک لازوال حقیقت بیان کی ہے. کچھ اونج بھی راما اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غمدہ توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینو مرن دا شوق بھی سی. یہ سچویشن ہے، یہی میرا تبصرہ ہے. جی اس وقت یہ افواہ زوروں پر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2-3 دھڑے یا گروپس بن جائیں گے. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیں، بنتے ہیں نہیں بنتے میں نہیں جانتا، لیکن پاکستان میں ارتکاز جو ہے طاقت کا کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. دائیں بائیں غور سے دیکھ لو، اپنے بزرگوں سے پوچھ لو جن میں بھی شامل ہوں. ہمیں طاقت اور دولت، شہرت اور عزت ہضم نہیں ہوتی. کھانا ہضم نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور اس کی تاریخی وجوہات ہیں. ہم صدیوں رعایا اور غلام رہے، ہمارے اندر وہ بات ہی نہیں ہے. حکمرانی بڑا اوکھا کام ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے جہاں جو ہے یہ بہت بڑا امتحان بھی ہے اور بہت بڑا انعام بھی ہے. ہم اس قابل ہیں ہی نہیں. جس کے پاس طاقت اور دولت یا مقبولیت یا اس طرح کی چیز آتی ہے، نارملی 95 بلکہ اس سے بھی زیادہ کہہ لو 99% لوگ وہ درختیاں جھاڑنے لگتے ہیں، وہ غرانے لگتے ہیں، وہ کاٹنے لگتے ہیں یا دولتیاں جھاڑنے لگتے ہیں. سو جتنی طاقت ہوگی، جتنی دولت ہوگی، جتنی شہرت ہوگی، اتنی دولتیاں جھاڑیں گے. نارمل نہیں رہا جا سکتا. یہ ہمارے معاشرے کی پہچان ہے، بڑی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ ہے. سو جتنی طاقت اس ملک میں تقسیم کر دی جائے، اور میں کہتا ہوں ایک ادارہ ہو جو صرف ان سیاستدانوں کو پتا ہو کہ یہ مانیٹر ہو رہے ہیں. ہوتے اب بھی ہیں، کرنے والے کرتے کچھ نہیں. پہلی کیا کہتے ہیں، پہلی چوری پہلا پھا. پہلی چوری پکڑی جائے ایک ہی، پکڑ لو اس کو. بھائی بات سن، پہلی وارننگ ہے. بھوکا ننگا ملک، لوگوں کے بچوں کے مستقبل. آج ہی میں نے خبر پڑھی ہے، 3 بچوں کا باپ، 3 دن کا فاقہ. دیکھو کیا شاعری کر رہی ہے قدرت تمہارے ساتھ، کیسا تمہارا قدرت مرثیہ لکھ رہی ہے، کیسا تمہارا نوحہ لکھ رہی ہے. 3 بچے، 3 دن کا فاقہ. باپ خودکشی کرتا ہے، بچے لاش پہ کہتے ہیں بابا آنکھیں کھولو یا ابا آنکھیں کھولو، ہم روٹی نہیں مانگیں گے. یہ ہوتا ہے. ملک میں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی ہے. بہت زیادہ ایک نوازا گیا ملک ہے. یہاں کا جو حکمران مٹیریل ہے وہ کم ظرف ہے، گندا ہے، لالچی ہے، اور اسے اپنے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا. ان کے نہ پیٹ بھرتے ہیں نہ نیتیں بھرتی ہیں. سو یہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. ان کو ان کی اوقاتوں میں رکھا جائے. گروپس ہوں چھوٹے چھوٹے، تاکہ یہ چھوٹی موٹی دہاڑیاں تو لگا لیں، وہ لگائیں گے تو روکا ہی نہیں جا سکتا. لیکن جہاں تک ملک کو پہنچانے والی باتیں نہ ہوں، یہ اہم ہی نہیں پہنچا یہاں. چلیں
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، حکمران بہت ظالم ہے، پر دوسری طرف حسن صاحب وزیر اعظم شہباز شریف نے تسلیم کیا ہے کہ مہنگائی اتنی ہے کہ سمجھ نہیں آتا منہ چھپا کر کہاں جاؤں. آپ کوئی صاحب مشورہ دے سکتے ہیں نا؟ کوئی مشورہ نہیں میں دے رہا، لیکن ایک بات بتاؤں، شہباز شریف کو اقتدار میں آئے کتنی دیر ہو گئی؟ سال کے لگ بھگ میرا خیال ہو گیا. پہلی بار شہباز شریف نے لیڈروں انورٹڈ کاماس لیڈروں جیسی کوئی بات کی ہے جس میں دکھ ہے، درد مندی ہے، اعتراف ہے. اور یہ ایک ایسے باپ کی لگی ہے مجھے اس میں تپش اور آگ اور اذیت، اس میں ایلیمنٹ ہے جو کہ باپ ایک ایسے کا جو خاندان کو باوجود بیرونی وہ مزدوری کرنا چاہتا ہے، مزدوری نہیں ملتی، وہ کام کرنا چاہ رہا، اسے کام نہیں مل رہا، تو وہ لک آفٹر نہ کر سکنے پہ ایک باپ جیسے بے بسی سے تڑپتا ہوگا. خدا کی پناہ ذاتی تجربہ کبھی کسی کو نہ ہو یہ، ورنہ نارملی میرا بڑا اچھا تعلق ہے، یہ ذہن میں رکھنا، لوگوں کو نہیں پتا. 2 گھنٹے کے سیشنز، یہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں سینیٹر جاوید شاہ، میرے یونیورسٹی ڈیز کے دوست ہیں، اچھا ان کے گھر گپ شاپ یہ وہ سارا. میں چڑھتا ہوں کس بات پہ، افسوس بھی ہوتا ہے چونکہ تعلق ہے، از اے گڈ مین، گڈ ہیومن بینگ. اچھا ورنہ غم و غصہ اہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اور دودھ تو ہوتا ہی پانی ہے، جاؤ جا کے کسی سے سمجھ لو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اچھا نچھاور کر دیں گے، آپ دیدہ ہو گئے ہیں، گل میں لگائے ہیں. یہ فلمی قسم کے جملے یا ڈائجسٹوں والا ڈکشن جو ہے یہ جنم نہیں ہوتا. یہ بڑا غم و غصہ ہے، یہ بڑی ہوا ہے، یہ فال آف ڈھاکہ سے بڑا واقعہ تو نہیں ہے نا. دیکھو یہ نہیں، یہ ہے، یہ ایک فطری جملہ ہے، یہ آداب از ٹائپ گھٹیا رسالوں سے لیا گیا جملہ نہیں ہے، یہ ایک فطری اندر سے نکلا ہوا جملہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں منہ چھپا کے کہاں جاؤں. یہ ہے ایک بے بس باپ کی تڑپ. تو مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اس پہ. میں نے مشورہ میں نے کیا دینا ہے مشورہ، قطن نہیں. یہ ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا، اور روئیں کانپ اٹھتی ہیں یار. میں نے بزرگوں نے سنا، مجھے نہیں پتا صحیح ہے غلط ہے. میاں چنو ہماری پراپرٹی تھی، اور میرے دادا از لیٹ ٹو ریسٹ ان میاں چنو، وہیں ہمارا. میں بلکہ چند سال پہلے مولانا طارق جمیل نے مجھے انوائٹ کیا تھا تلمبا، تو میں نے کہا جی اپنے بندے بھیجیں. تو میاں چنو میں نے اپنے دادا کے گھر حاضری دینی ہے. وہ تو نہیں ہے دنیا میں، گھر تو موجود ہے. اچھا تو یہ جو اچھا میاں چنو کے بارے میں لوگوں سے میں نے بچپن میں سنا تھا کہ وہ ڈاکو تھا. اب لوگ اس کے مزار پہ جا کے حاضریاں دیتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں. تو دل کسی کا تبدیل ہو جائے تو ہوتے ہوئے پتہ نہیں لگتا. گڈ چینج. لیکن یہ اگر باقی ٹیم میں بھی جن کی اتنی بڑی گوکڑیں ہیں، اتنے بڑے گاٹے ہیں، کلے پہ کلا چڑھا ہوا ہے، وہ تو پھر یہ تو پوری ٹیم ہوتی ہے جو مل کے پھر آگے چلیں. آگے چلتے ہیں حسن صاحب. بلاول بھٹو نے شکوہ کیا ہے کہ ملک کا وزیر خارجہ ہوں مگر ٹینکر سے پانی خریدتا ہوں. 15 سال سے ان کی پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے، کیا ان کا شکوہ یہ جائز ہے؟ نہیں، 15 پچھلے بھی ڈال لو. بھٹو روٹی کپڑا مکان، اس میں پانی شامل نہیں تھا چونکہ پانی کا اس وقت مسئلہ نہیں تھا، ایک محاورہ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ بلاول بھٹو کی اردو بھی میری طرح کمزور ہے. تو ایک ہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا، محاورہ ہے، میں نے نہیں بنایا. چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، یہ اب یہ کس کے کرنے والے کام ہیں؟ باوقار آدمی ایک ایسی اسائنمنٹ، ایسا جاب ایکسیپٹ نہیں کرتا جو وہ سمجھتا ہے کہ یار میں اس کو کمپٹنٹلی، یا اس کا مجھے تجربہ نہیں ہے، یا میں آئی ایم ناٹ ٹیلنٹڈ انف ٹو میٹ دس چیلنج. دیانت کی کئی قسمیں، حرام کھانا، رشوت لینا، یہ وہ لوگوں سے کام خوش آمدیں، یہ پی آر شی آر، یہ جو کرتے پھرتے ہیں سارے، صرف یہی بددیانتی نہیں ہے. آپ مجھے کہو کہ
حضرت انکل یہ کام اس طرح تو آپ اس کا ذرا یوں کر دو، تو میں صاف کہہ دوں گا کہ بیٹا میرے بس میں نہیں ہے، میں کر چکا ہوں زندگی میں.